ایران کو کبھی بھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں ہونے چاہیے، آبنائے ہرمز کھلا رہنا چاہیے۔ ٹرمپ کے دورہ چین پر دونوں ملکوں میں اتفاق کر لیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کا دعویٰ، چینی صدر کی ٹرمپ کو تائیوان تنازع پر وارننگ، حریف کے بجائے شراکت دار بننے کا مشورہ دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین کو تاریخی قرار دیتے ہوئے شی جن پنگ نے کہا کہ چین اور امریکہ دونوں ایک ساتھ چل سکتے ہیں۔ تائیوان معاملے پر کوئی بھی غلطی کی گئی تو دونوں ممالک آپس میں ٹکرا سکتے ہیں یا باقاعدہ تصادم بھی ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے چینی صدر شی جن پنگ کو اپنا قریبی دوست قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے ساتھ ہونے والی گفتگو انتہائی مثبت اور تعمیری رہی ہے۔ 24 ستمبر کو چینی صدر کو امریکہ آنے کی دعوت دیتے ہیں، جبکہ وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں ممالک اس بات پر متفق ہوئے کہ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں ہونے چاہیے۔ دونوں فریق اس بات پر بھی متفق ہوئے کہ آبنائے ہرمز کھلا رہنا چاہیے۔ انڈیا میں برکس اجلاس میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی UAE پر تنقید، اسرائیل سے تعلقات پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا۔ عباس عراقچی نے کہا کہ متحدہ عرب امارات میرے ملک کے خلاف جارحیت میں براہ راست شامل تھا۔ ایران کے خلاف سازش کرنے والوں کا احتساب کیا جائے گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم مل کر کھڑے ہوں اور یہ واضح کریں کہ ایسی روشیں تاریخ کے کچرے دان میں ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ زخمی جانور انجام سے پہلے بے بسی میں پنجے مارتا ہے اور دھاڑتا ہے۔ برکس وزرائے خارجہ کا 2 روزہ اجلاس نئی دہلی میں منعقد ہو رہا ہے۔ چین پاکستان پر ایران اور امریکہ کے ثالثی کے حوالے سے کوئی دباؤ نہیں ڈال رہا۔ مذاکرات کے تناظر میں پاکستان مسلسل فعال ہے، ترجمان دفتر خارجہ پاکستان نے واضح کر دیا۔ طاہر حسین اندرابی نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ کے دوران بتایا کہ ایرانی طیاروں کی پاکستان میں موجودگی سے متعلق الزامات بے بنیاد ہیں۔ پاکستان نے عسکری یا بینکنگ نوعیت کی کسی بھی مشکوک سرگرمی کے دعووں کو بھی غلط قرار دے دیا۔ ایٹمی اثاثے جارحیت کے بجائے ملک کے دفاع کے لیے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی اور نواز شریف نے ایٹمی پروگرام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو، کہا مارکہ حق میں پوری قوم یکجان اور 2 قالب تھی۔ افواج پاکستان نے دشمن کو وہ سبق سکھایا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ UAE سے پاکستانیوں کی بے دخلی کی خبریں گمراہ کن ہیں۔ متحدہ عرب امارات سے کوئی شہری ڈی پورٹ نہیں ہوا، ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بہترین ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا قومی اسمبلی میں دعویٰ، بولے اس مہینے سعودی عرب کے بعد دوسرے نمبر پر متحدہ عرب امارات سے ترسیلات زر سب سے زیادہ ہیں۔ UAE میں 17 لاکھ سے زائد پاکستانی رہ رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں کے حوالے سے کوئی بھی شکایت ہوگی تو اسے حل کیا جائے گا۔ کوکین ڈیلر انمول پنکی کے مزید سنسنی خیز انکشافات، کسٹمر، شوبز شخصیات اور سیاست دانوں کے نام بتا دیے۔ ملزمہ پنکی نے انکشاف کیا کہ اس کے کوکین نیٹ ورک کے 700 سے 800 صارفین ہیں، جن میں سے 150 مستقل گاہک ہیں۔ ملزمہ نے دعویٰ کیا کہ شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے اداکار منیب بٹ اور سارا نامی ایک ماڈل اداکارہ اس کی گاہک رہی ہیں۔ MQM کے MNA صادق افتخار اور ان کی اہلیہ کا نام لیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ صادق افتخار پر اس کا 5 لاکھ روپے قرض بھی ہے۔ ملزمہ کے مطابق اس کا سابق شوہر رانا ناصر منشیات چھپانے کے لیے وکلا کے دفاتر اور چیمبرز کا استعمال کرتا تھا۔ پنکی گینگ کا مرکزی رکن گرفتار، تفتیش کا دائرہ لاہور تک پھیل گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انمول پنکی کے ہائی ٹیک نیٹ ورک نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی حیران کر دیا۔ پنکی کے نیٹ ورک سے جڑے کارندے ایسے موبائل فونز استعمال کرتے تھے جن میں کوئی سم کارڈ نہیں ہوتا تھا۔ پنکی کا کراچی میں ماہانہ 2 کروڑ روپے کی منشیات فروخت کرنے کا انکشاف۔ تفتیشی حکام کے مطابق گرفتار ملزم ذیشان اس پورے نیٹ ورک کے اکاؤنٹس اور مالی معاملات سنبھالنے کا ذمہ دار تھا۔ پنکی کے اہل خانہ بھی منشیات فروشی میں ملوث نکلے۔ تینوں بھائیوں کا مجرمانہ ریکارڈ بھی سامنے آ گیا۔ ذرائع کے مطابق پنکی کے روابط بین الاقوامی منشیات کارٹل سے جڑتے رہے ہیں، جبکہ جینگل نامی منشیات بیرون ملک سے منگوا کر فروخت کی جاتی تھی۔ گرفتار انمول کا تیسرا آڈیو میسج بھی سوشل میڈیا پر زیر گردش۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی پنکی کے نیٹ ورک سے متعلق پنجاب پولیس کے اعلیٰ حکام سے رپورٹ طلب کر لی۔ فیصل ووڈا منشیات فروش پنکی کو تمغہ دیے جانے کے منتظر، ایکس پوسٹ میں اس حوالے سے شاعری بھی کی۔ انہوں نے ایکس پر پیغام میں کہا کہ کمال نہیں ہے کہ منشیات فروش کو پنکی بنانے والے پنکی حکمران قیام پاکستان سے لے کر اب تک پنکی جمہوری نظام کے تحت قابض ہیں۔ جب تک پنکی حکمرانوں کا صحیح معنوں میں احتساب نہیں ہوگا، یہ پنکی جمہوری ڈرامہ چلتا چلا جائے گا۔ گوادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور پرو وائس چانسلر لاپتہ ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نامعلوم افراد نے وی سی اور پرو وی سی سمیت 4 افراد کو مستونگ اور کلات کے قریب اغوا کر لیا۔ ڈاکٹر عبدالرزاق صابر اور ڈاکٹر سید منظور احمد میٹنگ کے لیے گوادر سے کوئٹہ جاتے ہوئے لاپتہ ہوئے۔ دونوں اعلیٰ عہدیدار سرکاری گاڑی میں کوئٹہ جا رہے تھے۔ پولیس حکام کے مطابق مغویوں کی بازیابی کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔
پیپلز پارٹی کے ترجمان ندیم افضل چند نے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بڑا دعویٰ کر دیا۔ ندیم افضل چند نے کہا کہ اس سال میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہو جانی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو سیاسی جماعتوں سے ہی بات کرنا ہوگی اور یہ ڈیل نہیں کہلائے گی۔ سیاسی جماعتوں سے ڈائیلاگ ہوگا اور میثاق جمہوریت کو کوئی ڈیل نہیں کہتا۔ ندیم افضل چند نے خبردار کیا کہ ملک میں جو بظاہر سکون نظر آ رہا ہے وہ دراصل کسی بڑے سیاسی لاوے کے پھٹنے کی علامت ہو سکتا ہے، کیونکہ عوام معاشی طور پر شدید تنگ ہیں۔ بجٹ میں ٹیکس دہندگان پر اضافی بوجھ نہ ڈالنے کی تجویز۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ٹیکس نیٹ اور ریونیو بڑھانے پر زور دیا۔ آئندہ بجٹ کے لیے ٹیکس پالیسی پر اہم اجلاس ہوا۔ کمیٹی نے کہا کہ محصولات میں اضافہ کیا جائے لیکن ٹیکس دہندگان پر اضافی بوجھ نہ ڈالا جائے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دوسری جانب IMF نے کارپوریٹ سیکٹر کے لیے آئندہ بجٹ میں بڑی ٹیکس رعایت دینے سے حکومت کو روک دیا۔ ایرانی فٹ بال ٹیم کی فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے روانگی سے قبل تہران میں بڑا اجتماع۔ صدر پزشکیان سے ملاقات، کامیابی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ مسعود پزشکیان نے ٹیم سے کہا کہ ایران کی عظمت کے لیے میدان میں پوری توانائیاں استعمال کریں۔ ایرانی قوم دعا گو ہے کہ ٹیم پوری قوت سے میدان میں اترے اور اعزاز کے ساتھ لوٹے۔ سربراہ ایرو اسپیس پاسداران انقلاب نے بھی کہا کہ پوری قوم ہر قدم پر ٹیم کے ساتھ ہے۔ PCB نے قومی کرکٹرز کو غیر ملکی لیگز کھیلنے کے لیے NOC جاری کر دی ہے۔ PCB کے مطابق کرکٹر حسن علی، محمد علی، عثمان طارق اور فہیم اشرف کو NOC جاری کیے گئے ہیں۔ فاسٹ بولر محمد عباس کے NOC میں توسیع کی گئی ہے۔ مصنوعی ذہانت کے ساتھ حساس موضوعات پر گفتگو کو محفوظ بنانے کے لیے میٹا نے واٹس ایپ میں نیا فیچر متعارف کرانے کا اعلان کر دیا۔ واٹس ایپ کی جانب سے انکاگنیٹو چیٹس ود میٹا AI نامی فیچر متعارف کرانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کی طرز پر بنایا گیا ہے۔ اب صارف کی گفتگو میٹا سمیت کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھ سکے گا۔ پنجابی گلوکار اور اداکار دلجیت دوسانجھ کے بھارتی شہریت چھوڑنے کے دعوے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ دلجیت دوسانجھ نے 2022 میں امریکی شہریت حاصل کر لی تھی اور تب سے وہ بھارتی پاسپورٹ کے بجائے امریکی پاسپورٹ پر سفر کر رہے ہیں۔ امریکی شہریت حاصل کرنے کے بعد بھارتی پاسپورٹ رکھنا بند کر دیا اور ستمبر سے جب بھی بھارت آتے ہیں تو ویزا کا استعمال کرتے ہیں۔ دلجیت نے اپنے کاغذات میں کیلیفورنیا کی رہائش ظاہر کی ہے۔